یہ فیکٹ ہے کہ ہم بین الاقوامی فقیر بن چکے ہیں ہمارا ملک جو ہے, اور ہمیں تو شاید کوئی گرانٹ یا ایڈ بھی نہیں پراپر طریقے سے کوئی ملک دے رہا ہوتا. یہ پاکستان کی فیکٹ ہے, یہ صورتحال ہے. تو اب اگر نہیں ہے تو بھائی کہاں سے لاؤ گے؟ تقریباً 18 سے 20 بلین روپیز ہے, تو وہ کہاں سے لاؤ گے؟ میں بھی مسلمان ہوں, میری بھی بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ من و سلوہ نازل کرے اور 18 بلین ڈالر آسمان سے گرے ہمارے اوپر, تو ہم شاید یہ پیسے ادا کر دیں. وہ بھائی کتنے قرضے لیے ہیں؟ 1985 سے شروع کر دیں, 71 سے شروع کر دیں, کوئی یہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ کن اسکیموں پہ لگتا ہے ہر سال ایک پل بنتا ہے. جہلم میں, دادو میں, کوئٹہ میں ایک سڑک بند ہر سال. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ 25-30 کروڑ کا ملک ہے اور 2-2.5 بلین ڈالر آپ کے ٹوٹل ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں, جبکہ میں انڈیا کی, میں بار بار لوگ کہتے ہیں آپ انڈیا کی کیوں مثال دیتے ہیں؟ بھائی آپ دشمن سے بھی سبق تو سیکھ سکتے ہیں نا. وہاں پہ ایک بلینئر کا جو ان کا جو بزنس مین ہے ٹائکون, اس کا گھر 2 بلین ڈالر کا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شاید اب بھی شرم نہیں آئی. جے ہند دوستو, سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈی ڈی ڈیبیٹ میں. دوستو, قرض, غریبی اور راجنیتک اٹھاپٹک کے چلتے کشتوں اور بھوکمری میں ڈوبے پاکستان کی حالت اب ایسی ہو چلی ہے کہ کوئی اپنے دشمن کی بھی نہ چاہے. پاکستان نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کے برے کاموں کا پھل اسے اس طرح بھگتنا پڑے گا. وہاں کی عوام کو تو کچھ ہوش ہی نہیں. وہاں کے جو دانش مند لوگ ہیں وہ بھی اب تو اپنے خدا سے یہی بول رہے ہیں کہ اللہ ڈالر کی بارش کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے نکال. لیکن اتنی بری حالت میں بھی بھارت سے اس کی جلن کم ہو کر نہیں دے رہی ہے. وہ امبانی کے گھر کی قیمت دیکھ کر بھی جل رہا ہے کہ ہم یہاں بھوکے مر رہے ہیں اور امبانی نے اتنا مہنگا گھر بنا لیا. اب گیا گزرا جیسا بھی ہے تو آخر پڑوسی ہی. خیر, آپ سب دیکھیے یہ ویڈیو اور مزہ لیجئے پاکستان کے رونے کا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. کہ جی ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے لیکن ہمیں آئی ایم ایف پیسے دے دے گی. آپ کو یاد 6.5 بلین ڈالر کا پیکیج تھا جس میں صرف 1.1 بلین ڈالر انہوں نے پچھلے سال نومبر میں ریلیز کرنے تھے اور ابھی یہ مئی آ گئی ہے. تو آپ یہ سمجھ گئے 7 مہینے. سو پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے وہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. انفلیشن آلریڈی 38% ملک کے اندر ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ملیشیا نے پاکستان کا جہاز روک لیا. خیر وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو تھا, بٹ دا کوشچن از کہ یہ جو جتنی بھی ایئر لائنز ہیں اور ان کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ پاکستان کو جسے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے ایک اوپر فلیگ لگا دیا. پاکستان کی جو ایئر لائنز ہیں, جو پاکستان سے ایئر لائنز نے تقریباً 18 کروڑ ڈالر لینے ہیں. 18 کروڑ ڈالر انہوں نے لینے ہیں. اسی طرح الجیریا وغیرہ سے بھی کوئی اتنی 19 کروڑ اور بنگلہ دیش سے بھی کوئی 21 کروڑ ڈالر لینے ہیں. اب پاکستان کے پاس کیونکہ ڈالر نہیں ہے جو ہمیں جو چیز مار پڑ رہی ہے. سو آپ صرف یہ امیجن کریں کہ ہماری ایک تو روپیہ ڈیپریسیشن ہوا, میں نے بتایا کہ 60% سے زیادہ پیسہ جو روپیہ ہمارا ڈیپریشیٹ ہوا ہے. جب ڈیپریسیشن ہوئی ہے ٹکٹس بڑھی ہیں, ڈالر ہمارے پاس آلریڈی نہیں تھے, ٹکٹوں کی قیمتیں اوپر چلی گئیں, تو جو لوگ ہیں ان کی ٹریولنگ میں مشکلات ہو گئیں اور جو ایئر لائن کمپنی نے جو ایجنٹ رکھے ہوئے تھے انہوں نے سارے پیسے نیچے دبا لیے. ایئر لائن کمپنیاں جو ہیں پھر وہ اپنی ان کی جو ایسوسیشن ہے انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن, اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پائے نے ساڑھے تے پیسے پاس کہنے تھے, ساڑھے پیسے کٹا کے دیو. اب ظاہری بات ہے ٹیکنیکلی تو یہ ایئر ٹرانسپورٹیشن ایسوسیشن کے ممبر ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ باقی ممالک کے یہ جو ادائیگیاں وغیرہ وہ کی جائیں. لیکن جب پیمنٹس لیٹ ہوتی ہیں اور پیسہ سرکولیشن میں نہیں آتا تو ظاہری بات ہے ملک کی جگ انسائی ہوتی ہے. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس تو جو پیسہ ہے ہماری اکانومی گرو نہیں کر رہی. ہماری اکانومی چلے گی, وہ کہہ رہے ہیں پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ 2023-24 میں 3.5% جی ڈی پی پہ گرو کرے گی. آپ دیکھیں کہ اس وقت 0.3% پہ گرو کر رہی ہے. یہ 3.5 پہ یا 4 پہ کیسے جا سکتی ہے, یا 3.5 پہ بھی آپ انیشیلی چلے جائیں تو اس اکانومی کو ادھر لے کے جانا 3.5 پہ یا 4 پہ, تو یہ کتنا ایک جسے کہتے ہیں نا ٹیکنیکل کام ہے جو کہ پاکستان کی موجودہ سرکار ہے وہ تو اس سے یہ نہیں ہوا. اور ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ساری چیزوں کا جانتے ہوئے کہ بھائی جو معیشت جسے کہتے ہیں نا وہ کمزور ہے, پھر ڈالر بہت زیادہ ہمیں
باہر بیچنے پڑتے ہیں۔ ڈالر جو ہے اس کی اوپن مارکیٹ میں ریٹ اور ہے، جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ بالکل اور ہے۔ پاکستان نے بھی ریسنٹلی روس، ایران اور افغانستان کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ ہمارے ڈالر نہ باہر جائیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مہینے ہمارے IMF کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے۔ ادھر جتنی بھی آپ اگر کبھی ملیں ان لوگوں کو، فار ایگزامپل میں اگر باہر آیا ہوں تو یہاں پہ لوگوں کو ملیں تو لوگ پاکستان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا حالات ہیں وہاں پہ، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ روز خبروں میں سنتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پکڑا جا رہا ہے، پولیس ان کے اوپر مقدمے بنا رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب اور پھر وہ کہ لوگ جسے کہتے ہیں نا باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ بزنس نارمل ہے، چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ باہر سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یار کیا ہو رہا ہے، ایون کہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا۔ اب جو اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان کے جو پرائیویٹ بینک ہیں کہ جو ایئر لائنز ہیں ان کی پیمنٹس نہ روکی جائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر ایئر لائنز کی پیمنٹ روکیں گی تو ہمارا انٹرنیشنل کنیکشن بند ہو جاتا ہے، انٹرنیشنل کنیکشن بند ہوگا، نہ کوئی باہر سے آئے گا۔ جو لوگ پاکستان کی فلائٹ بک کرانا چاہتے ہیں وہ کہیں گے یار یہ تو فلائٹ ہی بڑی مہنگی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو اب اگر نہیں ہے تو بھائی کہاں سے لاؤ گے؟ تقریباً 18 سے 20 بلین روپیز ہے تو وہ کہاں سے لاؤ گے؟ میں بھی مسلمان ہوں، میری بھی بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ من و سلوہ نازل کرے اور 18 بلین ڈالر آسمان سے گرے ہمارے اوپر تو ہم شاید یہ پیسے ادا کر دیں۔ پاکستان کے ساتھ اب چائنا جیسے ملک جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑی جنہیں کہتے ہیں نا اچھی یاری ہیں، دوستی ہیں، وہ بھی ہم سے ناراض پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کی اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی ایسی رہے گی تو ہم ان کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکیں گے۔ سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم بھلے بارٹر ٹریڈ بھی روس، ایران، افغانستان کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، ہمارے جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ کم نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم نے ادائیگیاں بہت کرنی ہیں ہماری، اور پھر ہم نے قرضے بہت دینے ہیں، اور ہمارا جو بڑا نقصان ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر 10 ٹریلین روپیز کا بجٹ آئے گا تو اس میں 6 ٹریلین تو آپ کے قرضے چلے جانے ہیں، انٹرسٹ پیمنٹس چلی جانی ہیں، تو ہم اپنا جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ سارا میجورٹی آف دا ٹیکس تو ہم جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ میں دے دیتے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ جس ملک کی میجورٹی پیمنٹ جو ٹیکس کلیکشن ہے انٹرسٹ پیمنٹ میں چلی جائے اور جو اس کے بعد پیسہ بچے وہ ڈیفنس ہے میں چلے جائے، تو پیچھے 1-2 ٹریلین روپیز 3 ٹریلین روپیز ملک کے پاس رہ جائیں گے، تو اس ملک نے کرنا کیا ہے؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو پاکستان کی آٹو انڈسٹری ہے وہ تو بالکل ہی اچھا، آٹو انڈسٹری والے نے لوٹا بھی بہت ہے ہم کو۔ ابھی یہ جو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لیے تو قیامت آ گئی ہے، دس از اے ڈیزاسٹر فار اس، اور گاڑیوں کی قیمتیں انہوں نے اتنی بڑھا دی ہیں کہ ہم جو ہے وہ گاڑیاں افورڈ ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہونڈا سوزوکی والے اور ان کے تو اشتہار